نہیں ہے، مگر کسی کے گھر پہلے تو بیٹا پیدا ہو اور پھر اس کے لحاظ سے وہ بچے کی ولادت کے لحاظ سے جشن منائیں بلا تشبیہ و تمثیل۔ اگر پیدا ہی بیٹی ہوئی ہو اور کارڈ سب کو بیٹے کے بھیجیں اور کہیں کہ ہمارے ہاں بیٹے کی ولادت کا جشن ہے اور تم نے آنا ہے اور اس کی تشہیر کرنی ہے کہ بیٹے کی ولادت پر محفل میلاد ہو رہی ہے، تو پھر جو لوگ باخبر ہیں وہ تو کہیں گے کہ کم از کم اتنا تو سچ بولو کہ رحمت تو بیٹی بھی ہے، لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ بیٹا پیدا ہوا؟ بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل۔ شان وہ بھی تھوڑی نہیں، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اس شان کا بھی چرچا ساری کائنات میں ہے اور کافی ہے۔ اور اتنا بڑا جھوٹ، صرف وہ اپنی جگہ جھوٹ ہی نہیں، آگے میں بیان کروں گا کہ اس کا حملہ کس کس چیز پر ہے، اور پھر اس کے اندر چلو پرانے جو راہ جہنم پہ پڑے ہیں وہ تو پڑے ہیں، یہ جو نئی سواریاں ہیں ان کے لحاظ سے ہم خصوصی طور پر ان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ صرف یعنی اس کو سامنے نہ رکھو جو بھیڑ چال ہے، بلکہ اس سلسلہ کے اندر حقائق کو دیکھو اور اپنے اسلاف کو دیکھو۔ فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، امام احمد بن حنبل کی کتاب، اس کی جلد نمبر 2، اس کے اندر بھی ایک حدیث بڑی واضح ہے اس مقصد میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مولا سمجھتے تھے، مگر اس معنی میں نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ جب کسی نے تھوڑا سا بھی اس طرف بنا کے بولا تو آپ نے فوراً رد کیا، فرمایا یہ تم کیا بول رہے ہو؟ یہ فضائل صحابہ جلد نمبر 2 امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، حدیث نمبر 967 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک وفد آیا، ریاح حارث راوی ہیں، انہوں نے کیا کہا آگے؟ کہا السلام علیکہ یا مولانا، السلام علیکہ یا مولانا۔ اب مولا تھے، مولا ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا اے ہمارے مولا، اے ہمارے مولا آپ پہ سلام ہو۔ جس طرح آج ہر کسی پہ لفظ مولانا تو بولا جاتا ہے نا، بلکہ مولانا تو پسند ہی نہیں کرتے علامہ اور مفتی، تو اس نے کہا کہ السلام علیکہ یا مولانا، یا مولانا، اور یہ بڑا برکت والا لفظ ہے، یعنی میں لائیو کہہ رہا ہوں، انجینئر، ڈاکٹر، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، یہ وہ سب سے بڑی شان والا لفظ لفظ مولانا ہے، یعنی ان میں سے کسی کا ذکر قرآن میں نہیں، اس کا ذکر قرآن میں ہے، مولا، مولانا۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکہ یا مولانا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بولنے کے اندر ایسا محسوس ہوا کہ یہ جیسے مجھے کہہ رہے ہیں اے ہمارے آقا۔ ارے خلیفہ تو بڑی دور کی بات تھی، تو آپ نے فرمایا کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، تم آزاد قوم عرب لوگ ہو، میں تمہارا مولا کس طرح ہوں؟ کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کنت مولا سے یہ سمجھے ہوئے ہوتے کہ مولا بمعنی متصرف فی الامر ہے تو پھر آگے ان پہ اعتراض نہ کرتے، حالانکہ لفظ تو انہوں نے وہی بولا جو حدیث کا ہے، لیکن تأثر مل رہا تھا اس معنی کا جو شیعہ نے بعد میں روافض نے اس سے مطلب لیا، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود رد کیا، کیف اکون مولاکم، میں تمہارا کیسے مولا ہو سکتا ہوں؟ اور ساتھ ہی یہ پورا مکالمہ ہو گیا، چونکہ وہ بولنے والے بھی عام لوگ نہیں تھے، ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یعنی جنہوں نے آ کے کہا السلام علیکہ یا مولانا۔ جب انہوں نے کہا کیف اکون مولاکم، قالوا، انہوں نے کہا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا
یقول یوم غدیر خم، غدیر خم کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا مولاہ. یہ حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم مجھے کہہ لو. پھر بھی یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا تھا کہ کیف اکون مولاکم، یہ لفظ واپس نہیں لیے. راوی کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے آ کے یہ کہا تھا اتبعتہم، میں ان کے پیچھے پیچھے گیا کہ پتہ کروں یہ لوگ کون ہیں. فسألت من ہؤلاء، میں نے اس وفد سے جا کے پوچھا کہ کون کون تم آئے ہو. قالوا نفر من الانصار فیہم ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے بتایا کہ ہم میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہیں، ہم انصار کا وفد ہیں جو آئے ہیں. تو یہ بھی اس بات کی دلیل اور واضح ثبوت ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے وہ مطلب مراد نہیں لیتے تھے، نہ سمجھتے تھے جو کہ روافض نے گھڑ کے ان کی طرف منسوب کیا ہے. اس کے بعد سیر اعلام النبلاء اور کتاب الشریعہ. ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مولا علی کیا سمجھتے تھے. تو یہ ہے سیر اعلام النبلاء. اس کے اندر یہ خطبہ بھی تفصیلاً سارے خطباء کو اپنی اپنی جگہ دینا چاہیے، جمعے میں بھی. سیر اعلام النبلاء یہ جو کچھ پیش کر رہا ہوں آگے، اس کے بھی درجنوں حوالہ جات ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 629 پر یہ لکھا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام حسن، اور اس سے پہلے جو حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں وہ سیر سے پیش کر کے پھر کتاب الشریعہ سے دوسری امام حسن کی پیش کرتا ہوں. حضرت حسن بصری ہمارے استادوں کے استادوں کے استاد، یعنی جن کے ذریعے سے میری سند مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، جو بغداد شریف کی سب سے بڑی سند ہے، جس میں سارے رجال سید الطائفہ اور ولی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ درمیان میں 2-3 ہی واسطے ہیں، وہ میں نے ویسے کہا استادوں کے استادوں کے استاد، ویسے درمیان میں ایک طویل سلسلہ ہے. تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں لما قادم علی البصرہ تھا، جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لائے، کوفہ کا بھائی بصرہ، قام الیہ ابن الکوا، عبداللہ بن کوا، کشک والا کاف، وہ کھڑا ہوا اور ساتھ کیس. فقالا لہو، ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. یہ اجتماع تھا، مولا علی ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یعنی کثیر مجمع تھا. اور جس طرح بڑے لوگوں سے آج کل صحافی جن کو بہت زیادہ سوال آیا ہوا ہو فوراً پوچھ لیتے ہیں، تو یہ چونکہ بحث بڑی اس وقت بھی چل رہی تھی، تو ان دونوں نے سوال کیا کہ ہمیں یہ تو بتاؤ الا تخبرنا ام مسیرک ھذا الذی سرت فیہ تتولی علی الامۃ تضرب بعضهم ببعض. یعنی یہ وہ ساری تمہید تھی کہ یہ جس رستے پہ تم چلے ہوئے ہو مولا علی، اور جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، بعض کو مار رہے ہیں، تو تم خلافت کے دعوے دار ہو. احد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ الیک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تم سے عہد کیا تھا آپ سے اے مولا علی کہ آپ میرے بعد خلیفہ ہو؟ یا تو اگر عہد کیا ہے فحدثنا، ہمیں بتاؤ پھر. فانت الموثوق المامون علی ما سمعت، ہمیں یقین ہے کہ تم سچ ہی بتاؤ گے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم خلیفہ ہو، مثلا من کنت مولاہ فعلی مولا ہو، اگر تھا
تو ان کا مطلب تو یہ تھا پھر پہلے دن سے تم یہ کام کرتے، 30 سال اتنے سال گزر گئے ہیں، اب چوتھے نمبر پہ کیا لینا ہے خلافت سے؟ اگر تمہاری تھی تو پہلے دن سے لیتے، اور یہ امت کے اندر جو قتل و قتال ہے یہ نہ ہوتا۔ یہ ان کی تمہید کا مطلب تھا۔ اگر تھی تو پھر ہمیں اس کا ثبوت دو، اور ہمیں یقین ہے تم سچ بولو گے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا اگر نہیں تو پھر نہیں، پھر ویسے ہی یہ رستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فقال اما ان یکون عندی عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک فلا، جہاں تک یہ بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہو کہ مولا علی میرے بعد تم خلیفہ ہو، ایسا کوئی وعدہ مجھ سے نہیں ہوا، کسی لحاظ سے کوئی عہد، کوئی تحریر، کوئی زبانی کسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا واللہ ان کنت اول من صدق بہ فلا اکون اول من کذب علیہ، یعنی یہ بات میں کر کے کہ میں کہوں مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، تو کیا میں نے وہ بننا ہے کہ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی میں کروں اور سب سے پہلے آپ کی طرف جھوٹ بھی میں ہی منسوب کروں؟ یعنی اتنا بڑا جملہ بول دیا کہ یہ تو میری پورے کیریئر پر پانی پھیرنے والی بات ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا خلافت کا اور دوسروں نے مجھے بننے نہیں دیا، ہرگز ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ لفظ بولے واللہ ان کنت اول من صدق بہ فلا اکون اول من کذب علیہ، یعنی یہ بات کر کے میں نہیں کرتا، یعنی اگر کروں تو یہ کتنی بڑی غلطی ہوگی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ سرکار نے جو بات کی نہیں میں جھوٹ آپ کی طرف منسوب کر دوں۔ تو میں واضح کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی وعدہ، کوئی عہد نہیں کیا گیا تھا کہ علی تم میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہو۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال پر افسوس کا بھی اظہار کیا، اور یعنی جو یہ دو شخصیات جنہوں نے کیا کہ اگر عہد تھا تو پھر اتنا کیوں ایسا لمبا ہوا، یعنی تم چوتھے نمبر کا انتظار کرتے رہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے بھی ہوئے کہ تم سمجھتے نہیں کہ علی کس ذات کا نام ہے، یعنی جو تمہارا بیانیہ ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے معاذ اللہ کہ علی کسی بزدل کا نام ہے، جو تم سوال کے اندر چھپائے ہوئے ہو کہ نمبر میرا پہلا تھا اور میں چوتھے تک منتظر رہا اور اپنا حق نہ لے سکا۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عَهْدٌ فِي ذَلِكَ، اگر میرے پاس کوئی عہد ہوتا، بے شک لکھا ہوا نہیں، زبانی سرکار نے فرمایا ہوتا، تو پھر کہتے ہیں ما ترکتو اخا بنی تیم بن مرہ و عمر بن الخطاب علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکتو میں نہ چھوڑتا۔ آگے ادب کے پیش نظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا، کنایے سے ذکر کیا۔ کنایہ کس طرح کیا؟ بنی اخا بنی تیم، بنی تیم والے کو، بنی تیم والے کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بنی تیم والے کو میں نہ چھوڑتا۔ کہاں نہ چھوڑتا؟ ان کو وہ عمر بن الخطاب یقومان علی منبرہ، کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے وہ منبر نبوی پہ کھڑے ہو جاتے، میں نہ چھوڑتا۔ یعنی تم سمجھتے ہی نہیں کہ علی کون ہے۔